السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اجاز بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اجاز بھائی بیسیکلی میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں جی. جیسے MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں. پھر کاؤنسلنگ میں میری پوسٹ گریجویشن ہے امریکہ سے, منیسوٹا یونیورسٹی سے. اور یہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے یہ میرے شوق کی بات ہے, ہابی کی بات ہے. یہ کیا ہے؟ پرسنل ڈیولپمنٹ ہے اپنی نشو و نما کے بارے میں سوچتے رہنا, سیکھتے رہنا اور اس عمل کو جاری رکھنا زندگی بھر, کیونکہ پیدا ہونے کے بعد ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کا جو کام شروع کرتے ہیں اسے کبھی روکنا نہیں چاہیے. لوگ عام طور پر سوچتے ہیں کالج یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اب انہیں مزید کچھ پڑھنے کی, کچھ جاننے کی, کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن زندگی ہر روز نئے چیلنجز لے کر آتی ہے. بالکل صحیح. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے زمانہ جتنا خوبصورت ہو گیا ہے اتنی ٹینشن بھی زیادہ ہو گئی ہے. اور ان حالات میں اگر آپ غور کریں تو ہم اگر اپنی لائف کو ریسٹرکچر نہیں کریں گے تو پھر ٹینشن, اسٹریس, اینگر, ڈپریشن, یہ سب چیزیں ہماری زندگی کو گھیرے میں لے لیتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کوئی بیماری گلی کے اس نکڑ میں ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے. اور اگر ہم بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نشو و نما کا عمل جاری رکھنا. تو میں یہ بات سمجھا ہوں ڈاکٹر صداقت علی کہ جو آپ بات کر رہے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, جس طرح آپ نے کہا کہ ڈپریشن اور مختلف قسم کی بیماریاں ہمیں گھیرے میں لے لیتی ہیں, بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ بہت ہی خوبصورت باغ ہو اور ہماری زندگی بھی ایک خوبصورت باغ کی مانند ہے, مگر اس کی نگہبانی اگر ہم نہ کریں اور اس کو چھوڑ دیں, بس اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیں, تو وہ جڑی بوٹیاں اور اس قسم کی بیلیں, آکاش بیلیں جو ہیں وہ اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ جلا دیتی ہیں. تو یہ پرسنل ڈیولپمنٹ ان سے ہمیں بچنے کا, ایسی جڑی بوٹیوں سے اور ایسی چیزیں جو ہمیں نقصان دہ ہوتی ہیں ان سے بچنے کا ہنر سکھاتی ہیں. جی بالکل یہی بات ہے, آپ نے بہت صحیح سمجھا. ایٹیچیوڈز ہمارے کبھی کبھی دنیا میں بیمار ہو جاتے ہیں, کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے, کبھی ہم روٹ جاتے ہیں, کبھی کوئی پریشانی یا دباؤ کا سامنا ہوتا ہے. کچھ جینون مسائل بھی ہماری زندگی میں ضرور ہوتے ہیں, کچھ زمانے کے مسائل بھی ساتھ ہمارے آتے ہیں, کچھ زمانے کے حوادث ہیں, کچھ زمانے کے تھپیڑے ہیں. دیکھیں جیسے کہ پچھلے 100 سال میں آپ نے دیکھا کہ دنیا بے مثال ترقی کر گئی, اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت چینجز آئی. ہمارے باپ دادا زندگی بھر میں اتنی بری خبریں نہیں سنتے تھے جتنی ہم ہر روز سن لیتے ہیں, اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ان بری خبروں کے ساتھ کیا کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے پرسنل ڈیولپمنٹ کا احاطہ بڑی خوبصورتی سے کیا, اور ابھی آپ نے ذکر ایٹیچیوڈنل ہیلنگ کی بات بھی کہ ایٹیچیوڈز, رویے, ہمارے رویے, اپنے رویے. تو کئی مرتبہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ایکشن, ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن اینڈ سم ٹائمز دے آر ایکول اینڈ اپوزٹ. جی, تو کیا رویوں کو درست کیا جا سکتا ہے؟ تو ایٹیچیوڈنل ہیلنگ بھی آپ کرتے ہیں, اس کے متعلق بھی تھوڑا سا بتائیے. دیکھیے ایٹیچیوڈنل ہیلنگ کا تعلق صرف موڈ اور مزاج کے ساتھ ہے. یعنی جب ہم منفی تجربات کا نشانہ بنتے ہیں, ہمارے ارد گرد ماحول میں ایسے حالات ہوتے ہیں جس سے کہ ہمارے ذہن میں منفی سوچیں جنم لیتی ہیں, یا کوئی ہمیں چھوڑ جاتا ہے, یا کوئی ہمارے ساتھ وعدہ پورا نہیں کرتا, جی, یا ہم کسی چیٹنگ کا نشانہ بنتے ہیں, تو ایسے میں جو دل ٹوٹ جاتے ہیں انہیں جوڑا جا سکتا ہے. اس کے لیے ایٹیچیوڈنل ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. نئے سرے سے جینے کے لیے راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں. کاؤنسلنگ کی ضرورت سبھی کو ہوتی ہے. اس کے لیے بیمار ہونا. کاؤنسلنگ کیا ہے؟ دیکھیں کاؤنسلنگ ایک کسی سیانے سے بات کرنے کا نام ہے. ضروری نہیں کہ آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس ہی جائیں تو وہ کاؤنسلنگ ہوگی. آپ کے خاندان میں, آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایک سیانہ سمجھدار آدمی ہوتا ہے جو خود خوش ہوتا ہے, کامیاب ہوتا ہے, ایک نارمل خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو ایسے کسی بھی سیانے کے پاس جب آپ جاتے ہیں اور اس سے اپنے مسائل کی شیئرنگ کرتے ہیں تو وہ کوئی اتنی روشنی کر دیتا ہے کہ آپ کو اپنے مسائل واضح طور پر نظر آنے لگتے ہیں, پھر آپ انہیں سلجھا سکتے ہیں. اور ہم سب اگر کوشش کریں تو اپنے لیے جو خاص مسائل ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں, ڈینائل سے باہر آ سکتے ہیں. کسی ایسے مسئلے کو خاص طور پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جو ابھر کر ہماری زندگی میں اہمیت اختیار کر جاتا ہے. پھر ہم اس سے منہ نہیں موڑ سکتے, ہمیں اس مسئلے کو فوری طور پر نپٹانا ہوتا ہے. اور جو ہی ہم اس مسئلے کو نپٹا دیتے ہیں تو ہم پہلے سے بہتر سطح پر آ جاتے ہیں. پھر ایک اور مسئلہ
ابھر کر سامنے آ جاتا ہے. ہم کبھی بھی وہ والی بات جو کہانیاں ہم سنتے تھے کہ پھر وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے, وہ والی بات ہے کہ پھر اس کے بعد ہنسی خوشی رہنے کی جو بات ہم کرتے ہیں تو ہم اپنے مسائل کو حل کرنے سے پہلے ہی ہنسی خوشی رہ سکتے ہیں. ہنسی خوشی رہتے ہوئے پھر ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. لیکن یہ شرط لگانا کہ فلاں بات ہو جائے گی تو میں ہنسی خوشی رہنے لگوں گا, فلاں مسئلہ حل ہوگا تو پھر میں ہنسی خوشی رہنے لگوں گا. آپ مسئلے کو حل کرنے سے پہلے ہی خوش ہو سکتے ہیں اور خوش اسلوبی سے مسئلہ حل کر سکتے ہیں, خوش اسلوبی سے مسائل حل کر سکتے ہیں. اور آج کے پروگرام میں اسٹریس مینجمنٹ, جب ہم تمام چیزوں کے اژدہام سے ہم گھبرا جاتے ہیں, اسٹریسفل ہو جاتے ہیں, تو ہم تہی دست ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں. اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں کھٹکتی رہتی ہیں مختلف باتیں, شکوک و شبہات ہیں, اور ان کی وجہ سے اسٹریس ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اسٹریس کیا چیز ہے اور یہ کس طرح سے ہماری ایکٹیویٹی کو, ہماری پروڈکٹیوٹی کو متاثر کرتا ہے. اسٹریس ایک اعصابی تناؤ کی سی کیفیت, بے چینی کی جو ذرا بڑی ہوئی شکل ہے اس کو کہتے ہیں, اور یہ ہم سبھی اس میں سے گزرتے ہیں. اور صرف چیزوں کا فرق ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو معمولی چیزوں سے بے چینی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو ذرا بڑی پریشانیوں سے بے چینی ہوتی ہے. یہ سسٹم اس زمانے سے بہت زیادہ ہم استعمال کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. جب ہم جنگل کی زندگی گزارتے تھے اور ہمارا سامنا درندوں سے ہوتا تھا جن سے یا تو ہم نے مقابلہ کرنا ہوتا تھا یا ہم نے بھاگ جانا ہوتا تھا, فائٹ اور فلائٹ. اور یہ جو بھاگ دوڑ کا سسٹم ہے اس کو آج کل ہم گو سسٹم کہتے ہیں, اور یہ ہزاروں سال سے ہم نے اس کو بہت استعمال کیا, بہت رواں ہو چکا ہے. اور ہمارا جو ہی سامنا کسی پرابلم سے ہوتا ہے تو یہ سسٹم جو ہے وہ چل پڑتا ہے, ٹریگر ہو جاتا ہے. اور گردے کے اوپر ایک گلینڈ ہے, ایڈرینل گلینڈ, وہاں سے ایک رطوبت خارج ہوتی ہے جس کو ایڈرنلین کہتے ہیں, اور جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, جسم میں سنسنی دوڑ جاتی ہے اور ہم بھاگ دوڑ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب استاقر بھائی یہ تو ایک فزیولوجیکل سسٹم ہے, یعنی کہ یہ تو باڈی کا ایک حصہ ہے, تو یہ کوئی بری چیز تو نہ ہوئی؟ یہ بری چیز نہیں ہے, لیکن تو تیاری دیتا ہے ہمیں, تیاری دیتا ہے بھاگ دوڑ کی. اور ہمارے آج کے مسائل جو ہیں ان کا تعلق بھاگ دوڑ سے نہیں بلکہ سوچ بچار سے ہے. ہمارے آج کے مسائل انٹلیکچوئل ہیں, آج کل فیئر کا زمانہ ہے, جیسے ٹیررزم کا زمانہ ہے, تو آج کے مسائل تو ہمیں تجزیے کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمیں اتنی عادت پڑی, جیسے آپ کسی کمرے میں جائیں تو آپ عادتاً ایک بٹن دبا دیتے ہیں, آپ نے روشنی جلانی تھی تو پنکھا چل پڑا, تو اب آپ اس بٹن کو آن کر کے تو روشنی کا بٹن جلا سکتے ہیں. تو جو ہمارے دو سسٹم ہیں, جیسے گو سسٹم جو کہ بھاگ دوڑ کا سسٹم ہے دماغ میں, اور نو سسٹم, KNOW, نو سسٹم جو کہ سوچ بچار کا سسٹم ہے, جو کہ ماتھے کے بالکل سامنے ہڈی کے پیچھے ہوتا ہے, فرنٹل لوب میں. بالکل. تو اس کو ہم استعمال نہیں کرنے کے عادی ہوئے, ہزاروں سال سے ہم تو گو سسٹم استعمال کرتے آ رہے ہیں, اور آج 21ویں صدی میں ہمیں وہ دوسرے سسٹم کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے, جب ہمارا واسطہ اب درندوں سے نہیں پڑتا, مسائل سے پڑتا ہے, چیلنجز سے پڑتا ہے, جن کے حل کے لیے ہمیں معلومات چاہیے اور تجزیہ چاہیے, سوچ بچار چاہیے, پھر حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ کچھ وائٹل بیہیویئرز کی ضرورت ہے, کچھ ایسے رویوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں مسائل کے حل کی طرف لے جائیں. اور بہت زیادہ نہیں, لیکن ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے بس ایک دو ایسے خاص وائٹل بیہیویئرز ہوتے ہیں جن سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. اور صداقت بھائی یہ بھی بتاتے جائیں کہ وائٹل بیہیویئرز کیا ہیں؟ وائٹل بیہیویئرز وہ ہوتے ہیں جو مسئلے کو حل کرنے میں مدد دیتے ہیں, اور ویشس بیہیویئرز وہ ہوتے ہیں جو مسئلے کو الجھا دیتے ہیں. جب ہم سرکلز میں چلتے ہیں, جب ہم ایک ہی کام بار بار کرتے ہیں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا, پھر بھی ہم وہی کام بار بار کیے جاتے ہیں چوہے کی طرح. جی, تو وہ جو ایک ٹیل سپن ہے جس میں ہم جنجلا جاتے ہیں, وہ ویشس بیہیویئرز ہوتے ہیں. وائٹل بیہیویئر اس کے مقابلے میں ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو مسئلے کو حل کی طرف لے جاتے ہیں, اور یہ بہت سمپل بعض اوقات ہوتے ہیں, اور اتنے سمپل ہوتے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ ان سے بڑے بڑے مسائل حل ہوں گے. لیکن تاریخ میں ایسے بہت سے وائٹل بیہیویئرز بنائے گئے جن سے بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہوئے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں گنی وارمز کا ایک مسئلہ تھا, یعنی بہت بڑے پیٹ کے کیڑے جو کہ دیہاتوں میں ہوا کرتے تھے, اور ایک انٹرنیشنل پروگرام تھا کارٹر سینٹر کی طرف سے بنا. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے صرف اتنے وائٹل بیہیویئر کی ضرورت تھی کہ جو پانی ہے وہ جو گاؤں کے لوگ استعمال کرتے ہیں, جوہر کا پانی, وہ اگر کپڑے میں سے چھان کے وہ پی لیں
تو وہ گنی ووم نہیں ہوگا. اور کچھ مسئلہ ہو تو لیکن گنی ووم کا جو لاروا ہوتا ہے وہ اس کپڑے میں سے گزر نہیں سکتا. اور دوسرا وائٹل بیہیویئر وہیں یہ تھا کہ جس شخص کو وہ وومز ہوں یا کیڑے ہوں اسے پھر گاؤں میں جو پانی کا ذخیرہ ہے اس کے قریب نہ جانے دیا تاکہ وہ دوبارہ وہی سرکل نہ چلتا سائیکل نہ. اچھا اب یہ بڑا ہی آسان سا مسئلہ تھا. ایسے ہی اور بہت سے آسان مسئلے بھی ہوتے ہیں جن کو ایریڈیکیشن پروگرامز میں شامل کیا جاتا ہے. مثلا ایڈکشن کا مسئلہ ہے, مثال کے طور پر نشے کی بیماری اور شراب کی بیماری اور ایڈکٹیو بیہیویئرز ہیں, جوئے کی بیماری ہے. تو ایسے بیہیویئر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں پیدا ہی نہ ہو تو آپ کو ایک وائٹل بیہیویئر یہ اختیار کرنا ہوگا کہ گھر میں کسی شخص کی کوئی غلط بات کو برداشت کرنے کی عادت نہ ڈالیں بلکہ اسے ڈسپلن کریں.